آئیے دوستو، اب میں ایک اور آپ کے اور اپنے اس مشاعرے کے بڑے بے باک شاعر سے گزارش کرتا ہوں ان شعروں کے ساتھ کہ اشک بن کر بکھر گیا پانی، اب نظر سے اتر گیا پانی۔ اشک بن کر بکھر گیا پانی، اب نظر سے اتر گیا پانی۔ آؤ ان کی بھی فاتحہ پڑھ لیں جن کی آنکھوں کا مر گیا پانی۔ جناب عالم نظامی صاحب سے گزارش کرتا ہوں پرزور تالیوں سے استقبال کریں۔ اس مشاعرے میں بڑا تعاون ہے ان کا کہ لگا کے دیکھ لے جو بھی حساب آتا ہے، مجھے گھٹا کے تو گنتی میں رہ نہیں سکتا۔ جناب عالم نظامی۔ نظر بھائی، میں نے کبھی ایک شعر کہا کہ تمہاری جفاؤں کا معاملہ سمجھو، تمہاری جفاؤں کا معاملہ سمجھو، ہمارے کام ہماری وفائیں آتی ہیں۔ واہ واہ۔ تمہاری جفاؤں کا معاملہ سمجھو، ہمارے کام ہماری وفائیں آتی ہیں۔ واہ۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس مشاعرے کے کنوینر محسن چودھری صاحب کو اور عاشق علی بھائی کو، جنہوں نے اس خوبصورت مشاعرے کا اہتمام کیا۔ ابو عاصم اعظمی صاحب کی آمد ہے ڈائز پر۔ میرے بہت محترم دوست، میرے سرپرست، میرے بھائی ناصر خان صاحب، نثار بھائی اور قاسم خان صاحب، حلیم خان صاحب سمیت میرے کئی احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں جو مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ میں کیا، میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا جو میں ان کی محبتوں کا حق ادا کر سکوں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں سلامت رکھے، انہیں سربلندی عطا فرمائے۔ سب کو شریک کرتا ہوں اور یہاں سے میں ابتدا کر رہا ہوں۔ صبر عالم خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ملادہ فرمائیں۔ نقش ہستی مٹا بھی دیتا ہے۔ دوستو، مجھے احساس دلائے کہ میں ساکنہ کا میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ ابھی تک یہ مشاعرہ نہیں بنا ہے، اس مشاعرے میں زندگی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ میں پیش کرتا ہوں، اب لگے کہ میں ساکنہ کا میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں۔ نقش ہستی مٹا بھی دیتا ہے، حادثہ حوصلہ بھی دیتا ہے، حادثہ حوصلہ بھی دیتا ہے۔ اور نظر صاحب، سب وفادار تو نہیں ہوتے، سب وفادار تو نہیں ہوتے، یار کوئی دغا بھی دیتا ہے، یار کوئی دغا بھی دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حاضر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ دوستوں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے، کیا کہنے حضرات، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے میرے شعر کی حفاظت کی۔ آج کل مشاعروں میں المیہ یہ ہے کہ زیادہ کامیاب اسی شاعر کو سمجھا جاتا ہے جو تالیاں بجوانے میں زیادہ کامیاب ہو جائے، اور تالیاں جذباتی شعروں پر بجا کرتی ہیں۔ اگر سنجیدہ شعروں پر بھی آپ حضرات شعراء کو، شاعر کو اپنی محبتوں سے، اپنی دعاؤں سے نوازیں تو مجھے لگتا ہے کہ مشاعروں کا کھویا ہوا وقار دوبارہ واپس آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ دوستو، میں اس بات پر یقینی طور سے پرزور تالیوں سے اس بات کی اجازت دیجئے کہ آج اس مشاعرے میں اچھے اور سچے شعر بھی سنے جائیں گے۔ یار کوئی دغا بھی دیتا ہے، سب وفادار تو نہیں ہوتے، یار کوئی دغا بھی دیتا ہے۔ کیا کہنے، اس سے منزل کی عظمتیں پوچھو، اس سے منزل کی عظمتیں پوچھو، جو مسلسل سفر میں رہتا ہے، جو مسلسل سفر میں رہتا ہے۔ جوہر بھائی، ایک سامنے کا قافیہ ہے جو میں نے استعمال کیا ہے، آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ اس قافیے پر آپ سبھی حضرات شریک ہو جائیں۔ اس سے منزل کی عظمتیں پوچھو، جو مسلسل سفر میں رہتا ہے، وہ بلندی کو چھو نہیں سکتا،
بلندی کو چھو نہیں سکتا جو اگر اور مگر میں رہتا ہے، جو اگر اور مگر میں رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت شکریہ دوستوں، بے پناہ مسرت، بے پناہ خوشی حاصل ہوئی۔ آپ کی سماعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی اردو نوازی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ اچھے شعروں کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمایا حضرات، میں پیش کرتا ہوں، سونے دوست۔ وہ بلندی کو چھو نہیں سکتا، وہ بلندی کو چھو نہیں سکتا جو اگر اور مگر میں رہتا ہے، جو اگر اور مگر میں رہتا ہے۔ زندگی کی تلاش میں اب تک چل رہا ہوں، رکا نہیں ہوں میں۔ عرفان بھائی، عرفان خان صاحب زندگی کے حوالے سے بہت سارے شعر آپ نے سنے ہوں گے، تمام شعراء کو اپنی زندگی سے شکایت ہی رہی ہے۔ ایک شعر یہ طالب علم پیش کر رہا ہے مولانا یونس صاحب، ملاحظہ فرمائیں۔ زندگی کی تلاش میں اب تک چل رہا ہوں، رکا نہیں ہوں میں، چل رہا ہوں، رکا نہیں ہوں میں۔ جو بھی ہے سب میرا مقدر ہے، جو بھی ہے سب میرا مقدر ہے، زندگی سے خفا نہیں ہوں میں، بہت اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، واہ واہ۔ بہت شکریہ دوستوں، پورا ڈائس بیدار ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں دوستوں ایک بار ڈائس والوں کے لیے بھی تالیاں بجا دیں آپ حضرات، پہلی بار ڈائس سے امتحان ملتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، بہت شکریہ۔ یار کوئی دغا بھی دیتا ہے، مجھ کو اپنی تلاش ہے لیکن، مجھ کو اپنی تلاش ہے لیکن، مجھ کو اپنی تلاش ہے لیکن خود سے اب تک ملا نہیں ہوں میں، خود سے اب تک ملا نہیں ہوں میں۔ اور نظر بھائی بطور خاص شعر دیکھیں، خود سے اب تک ملا نہیں ہوں میں، غور سے دیکھ اے ہوا اب بھی، غور سے دیکھ اے ہوا اب بھی، جل رہا ہوں بجھا نہیں ہوں میں، جل رہا ہوں بجھا نہیں ہوں میں، جل رہا ہوں بجھا۔ واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی دوستوں کہ جس طرح کے مشاعرے ساکن آقا میں شروع ہوئے تھے، آپ نے اس بات کی لاج رکھی، آپ نے شاعری کی حفاظت کی۔ آپ کی سماعتوں کو سلام، آپ کی اردو نوازی، ادب نوازی کو سلام۔ بہت شکریہ حاضرین۔ میرے دوست اشتیاق چودھری امیر اللہ خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ کچھ دنوں کے لیے وہ برہم تھے، روٹھے ہوئے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ پوری کائنات روٹھی ہوئی ہے۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ غیروں کی بے رخی کا کوئی غم نہ تھا مگر، غیروں کی بے رخی کا کوئی غم نہ تھا مگر، رنج و ملال صرف تیری بے رخی کا تھا۔ غیروں کی بے رخی کا کوئی غم نہ تھا مگر، رنج و ملال صرف تیری بے رخی کا تھا۔ پیش کرتا ہوں دوستوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جل رہا ہوں بجھا نہیں ہوں میں، دل تیرے عشق میں جلا ڈالوں۔ یہ شعر جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں، آپ حضرات آپ کے وسیلے میں جلا ڈال، آپ پہنچا دیجیے گا اس شعر کو، ملاحظہ فرمائیں۔ جل رہا ہوں بجھا نہیں ہوں میں، دل تیرے عشق میں جلا ڈالوں، دل تیرے عشق میں جلا ڈالو،
جلا ڈالوں اتنا بھی دل جلا نہیں ہوں میں، اتنا بھی دل جلا نہیں ہوں میں۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ داد تو دے رہے ہیں شاعر کو، لیکن آپ کی آنکھیں کہیں اور کیوں ہیں؟ کیا کہنے بھائی، واہ واہ، بہت عمدہ۔ علم صاحب پھر زحمت ہوگی۔ بہت شکریہ دوستوں، آپ نے مشاعرے کو مشاعرہ بنایا، میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دل تیرے عشق میں جلا ڈالو، دل تیرے عشق میں جلا ڈالو، دل تیرے عشق میں جلا ڈالو اتنا بھی دل جلا نہیں ہوں میں، اتنا بھی دل جلا نہیں ہوں میں۔ بہت شکریہ حاضرین۔ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد شاعری کا ماحول واپس آ جائے گا۔ ایک مطلع چند شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہوں، تجھے یاد کر رہا ہوں، میرا من مہک رہا ہے، مہک کہنے میں واہ واہ، یہ گگن مہک رہا ہے۔ بھائی مشاعرہ بن چکا ہے۔ دے دے اب اتنے ہار کافی ہیں، اب مشاعرے کو مشاعرہ بنائیے۔ لیکن عالم صاحب ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو دائیں جانب یہ دیوار پر وال پر جو لوگ بیٹھے ہیں، یہاں اوپن وائر ہے، کرنٹ لگ سکتا ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے۔ اللہ کے واسطے آپ اپنی جان کی حفاظت کریں اور آپ اتنی دیوانگی نہ اختیار کریں۔ ہم آپ کی سماعت کو، آپ کی اردو نوازی کو، آپ کی ادب نوازی کو سلام کرتے ہیں، لیکن آپ کی جان سے قیمتی ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ بہت شکریہ دوستوں، جس ماحول میں آپ مجھے سماعت کر رہے تھے وہی ماحول مجھے آپ دوبارہ دے دیں۔ اور یہ ہار اب میں اس لیے نہیں اتاروں گا کہ یہ ہار اتاروں گا پھر کوئی پہنائے گا اور آپ سے میرا رشتہ ختم ہوگا۔ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمایا تھا جمال چودھری صاحب میرے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائے دوستوں۔ میں چونکہ دوستوں ساکی ناکہ میں رہتا ہوں، 2 4 6 نام اگر میں زیادہ لے لوں تو آپ مجھے معاف فرمائیں۔ یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہوں، میرا من مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے۔ عالم صاحب کا یہ مطلب، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، پوری مہک آپ کے سامنے محترمہ رخسار بلرام پوری صاحبہ تشریف لا چکی ہیں۔ کتنی شدت سے عالم صاحب نے انہیں یاد کیا ہے۔ میں نظر بھائی دوبارہ یہ مطلب پڑھ دیتا ہوں۔ اب تو واجب ہو جاتا آپ کو کوئی مطلب پڑھنا۔ یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہوں، میرا من مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے۔ اور رات یہ ہندوستان، یہ ملک جن عمارتوں کے حوالے سے مشہور ہے، وہ عمارتیں بھی ہماری ہیں، اور جن بزرگوں کے حوالے سے، جن بزرگوں نے پوری دنیا میں اس ملک کا نام روشن کیا، ان بزرگوں کا تعلق بھی ہمیں سے ہے۔ میں مولانا صاحب بطور خاص شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے، جس دن سے اس وطن میں اجداد میرے آئے، اس وطن میں اجداد میرے آئے، جس دن
سے اس وطن میں اجداد میرے آئے، اس دل سے عطر بن گئے، اس دل سے عطر بن گئے، یہ وطن مہک رہا ہے، مہک رہی ہے یہ گگن۔ اب تو پورا ساکنہ کا مہک رہا ہے۔ دیکھیں تو شعر اچھا تھا، تو اچھے شعروں پر ہر بار کا سلسلہ چلتا رہے گا، آپ حضرات اسے بھی برداشت فرمائیں۔ ناظمی صاحب جی 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 دوستو، اب یہ ہار مت پہنا ہے دوستو، ورنہ میرا معاملہ خراب ہو جائے گا، میری آبرو خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں حالات بہت اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ساکنہ کا والے جوڑا ملانا چاہ رہے ہیں شاید۔ دیکھیے نظر صاحب، جہاں میں جانا نہیں چاہتا آپ مجھے وہاں لے کے مت جائیے۔ نہیں پڑھیں، آپ پڑھیں۔ یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے۔ اور دوستو اب میں وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں جس شعر پر پورے ملک نے، پورے ہندوستان نے، پوری دنیا نے مجھے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے۔ پچھلے دنوں میں مالیگاؤں میں تھا، میں الطاف ضیاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھی شاعری کا ماحول، اچھے ادب کا ماحول انہوں نے وہاں بنا کے رکھا ہے، اور جس طرح ان کے شہر کے لوگ انہیں پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں الطاف ضیاء صاحب۔ میں یہ شعر پڑھتا ہوں الطاف بھائی آپ کے حوالے سے، جہاں کہیں بھی آپ میں شریک ہو جائیں جی میں پیش کرتا ہوں۔ علم صاحب اور مہمان خاص یہاں پر آئے ہیں، حاجی انوار الحق صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جی بالکل دوستو، اب شریک ہو جائیں، جڑ جائیں آپ جی شاید۔ جس دن سے اس وطن میں اجداد میرے آئے، اس دن سے عطر بن کر یہ وطن مہک رہا ہے۔ میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے، میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے، یہ محمدی ہے اس کا، یہ محمدی ہے اس کا، تو کفن مہک رہا ہے، بہت اچھا مہک رہی ہے یہ گگن، واہ 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 واہ، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ وقت کم ہے، میرے مہمان شعراء کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ایک مطلع دو دن شعر اور پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا میں دوبارہ پیش کرنا ہوں، دوبارہ میں پیش کرتا ہوں۔ میری قبر میں فرشتے مجھے دیکھ کر یہ بولے، یہ محمدی ہے اس کا، تو کفن مہک رہا ہے، یہ فضا مہک رہی ہے، یہ گگن مہک رہا ہے۔ ایک اور اچھی خبر دوستو، نمک حلال کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، مجھے اس ذمہ داری کے لیے بھی خاص کر یہاں بٹھایا گیا ہے کہ جو ہمارے مہمان آتے رہیں میں ان کی آپ کو خبر دیتا رہوں۔ آج کے اس مشاعرے کے صدر جناب ابو عاصم اعظمی صاحب فخر ہندوستان لکی ہوٹل کراس کر چکے ہیں، انشاءاللہ چند لمحوں میں یہاں پر آئیں گے۔ ایک دو منٹ مجھے اور دوستو، اب یہ رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، میں پیش کرتا ہوں۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے۔
ارشاد بھائی، سمد خان اور شمیم بھائی، میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، اور حضرات تاریخ کی روشنی میں یہ شعر پیش کرتا ہوں جہاں تک آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر، کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر، کھلنے کو پھول آگ میں کھلنے کو پھول آگ میں کھل سکتے ہیں مگر، اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے، اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے، اللہ کے۔ بہت شکریہ، میں پیش کرتا ہوں دوستوں، وقت بہت کم ہے، سیدھے شعر سنیں آپ۔ کیا کہنے؟ اللہ کے خلیل سا ایمان چاہیے، کیا کہنے؟ کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود۔ حضرات آپ پوری توجہ میری جانب رکھیں، پوری رات مشاعرہ ہوگا، اس سے اچھا شعر آپ کو سننے کو نہیں ملے گا۔ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود، کرنے کو ختم مغربی کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود، حضرت عمر کے جیسا مسلمان چاہیے۔ بہت اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، دوستو وقت کی مجبوری ہے، ورنہ آج جو زندگی جناب عالم نظامی نے اس مشاعرے کو دی ہے اور شاعری سے دی ہے، آپ اپنی دعاؤں بھری تالیوں سے اپنا پیار انہیں پرزور تالیوں سے ان کے لیے ایک بار، کیونکہ بڑی اچھی اور سچی شاعری سے آپ کو نواز رہے تھے، اور ایک کرب جو تھا کہ اچھی اور سچی شاعری سنی نہیں جاتی، اس کرب کو آپ نے دور کیا۔ آپ کی ادب نوازی کو سلام، آپ کے سماعتوں کو سلام۔